السلام علیکم۔ بلوچ قوم پرستی اور خود مختاری کی تحریک اتنی پرانی ہے جتنی پاکستان کی تاریخ۔ بلوچستان صوبے میں رہنے والے بلوچوں نے پہلے دن سے اپنے علاقے پر پاکستان حکومت کی حکمرانی کو قبول نہیں کیا۔ کم سے کم 4 بار اب تک یہاں بغاوت نما خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ آج کل جو بلوچ قوم پرست تحریک چل رہی ہے وہ سال 2002 کے الیکشن کے بعد شروع ہوئی تھی اور طویل ترین تحریک ہے۔ اس سے پہلے 1950، 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں بھی بلوچ قوم پرست خود مختاری اور سیاسی حقوق کے لیے مسلح تحریکیں چلا چکے ہیں۔ کئی بار بلوچوں نے مسلح جدوجہد کی، بلوچ کارکنان پہاڑوں پر چلے گئے اور گوریلا کارروائیاں کرتے رہے۔ بلوچوں کا خاصا نقصان بھی ہوا، بلوچ آبادی کی نقل مکانی ہوئی، بے شمار بلوچ سیاسی کارکنوں اور لیڈروں نے قیدیں کاٹی، جلا وطنی کاٹی، ہلاکتیں ہوئیں اور سینکڑوں بلوچ لاپتہ بھی ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریز دور سے ہی بلوچستان کے علاقے سیاسی اعتبار سے پاکستان کے دیگر علاقوں سے مختلف تھے۔ بلوچستان کے موجودہ حالات کی جڑیں تاریخ میں پیوست ہیں۔ آئیے بلوچ قوم پرست تحریک کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کلات کے خان 17ویں صدی عیسوی سے خود کو خان بلوچ اور خان اعظم کہا کرتے تھے۔ انہیں نادر شاہ نے سرداروں کے سردار کا لقب دیا ہوا تھا۔ انگریز دور میں موجودہ بلوچستان 4 حصوں میں تقسیم تھا، یعنی بیلا، کلات، مکران اور خاران۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے خان کلات کم و بیش ان 4 حصوں کے حکمران تھے۔ ان ریاستوں کے الگ الگ حکمرانوں کو وہ اپنا تابع سردار کہتے تھے۔ یوں کہیے کہ ان علاقوں کی کلات کی سربراہی میں ایک ڈھیلی ڈھالی یونین تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر بلوچ سردار اپنے قبیلے اور علاقے میں بادشاہ جیسا مقام اور حیثیت رکھتا ہے۔ ایک بلوچ سردار اپنے لوگوں کے لیے اعلیٰ عدلیہ بھی ہے، انتظامیہ بھی اور قانون ساز اتھارٹی بھی رکھتا ہے۔ سردار کا حکم اور فیصلہ اس کے اپنے لوگوں کے لیے آخری حرف کی حیثیت رکھتا ہے۔ انگریزوں نے خان کلات سے 1876 اور 1939 میں 2 معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کے تحت انگریزوں نے بلوچستان کے کچھ علاقے یعنی خان کلات سے اجارہ یا کرائے پر حاصل کر لیے۔ یوب اور لورا لائی کے علاقے انگریزوں نے افغانستان سے ایک معاہدے کے تحت اپنی سلطنت میں شامل کیے تھے۔ بلوچستان کے دیگر وسیع و عریض علاقوں میں خان کلات خود مختار حکمران تھے۔ جیسے انگریز دور میں ہندوستان کی اور بہت سی خود مختار ریاستیں تھیں، مثلا جموں و کشمیر کی ریاست یا حیدرآباد دکن کی ریاست یا جوناگڑھ کی۔ انگریزوں کا قانون بلوچستان کے صرف مخصوص علاقوں پر چلتا تھا۔ انہیں برٹش بلوچستان کہا جاتا تھا۔ افغانستان کی سرحد کے ساتھ اور ایران کی سرحد تک کے علاقے کی ایک پٹی برٹش بلوچستان کہلاتی تھی۔ یوں کہیے کہ انگریزوں کا قانون صرف جیکب آباد اور تفتان ریلوے لائن کے علاقوں پر چلتا تھا۔ کوئٹہ شہر بھی برطانوی عملداری میں تھا، باقی وسیع و عریض علاقے پر بلوچ سرداروں کی حکومت تھی۔ خان کلات کی سوچ یہ تھی کہ انگریز یہاں سے جائیں گے تو ان کے انگریزوں سے کیے ہوئے معاہدے ختم ہو جائیں گے اور کوئٹہ سمیت سب علاقے انہیں واپس مل جائیں گے، کیونکہ برطانیہ ان کا خیال تھا کہ محض ایران اور افغانستان سے ملحق سرحدوں کی حفاظت کے لیے بلوچستان میں تھا۔ خان کلات ایک خود مختار اور آزاد بلوچ ریاست کا خواب دیکھ رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے خان کلات سے بہت اچھے مراسم تھے۔ 1946 میں کابینہ مشن کے سامنے وہ خان کلات کے وکیل بھی تھے۔ جولائی 1943 میں کوئٹہ میں مسلم لیگ کی کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں قائد اعظم نے خطاب کیا تھا اور انگریز حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ بلوچستان کو مکمل صوبائی درجہ دیا جائے۔ ستمبر 1945 میں قائد اعظم اور فاطمہ جناح تقریباً 1 ماہ تک خان کلات کے مہمان رہے۔ خان کلات نے قائد اعظم اور فاطمہ جناح کو سونے اور چاندی میں تولا اور یہ سونا اور چاندی انہیں تحفے میں پیش کیا۔ فاطمہ جناح کو ایک قیمتی ہار بھی تحفے میں دیا جس کی مالیت اس زمانے میں 1 لاکھ روپے تھی۔ قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم نے ایک بیان میں
بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان کے قبائلیوں کو یقین دلایا کہ بلوچستان کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ان کے رواج میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، تمام سمجھوتے قائم رہیں گے اور انہیں بدستور الاؤنس ملتے رہیں گے۔ 30 جون 1947 کو کوئٹہ ڈویژن میں شاہی جرگہ ہوا اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی، ان دونوں کے اجلاس میں پاکستان سے الحاق کے بارے میں ووٹنگ کرائی گئی۔ اس جرگے اور میونسپل کمیٹی نے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے ووٹ دے دیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان انگریز حکومت کا جانشین بن گیا، ڈومینین قائم ہو گئی۔ پاکستان سے الحاق کے لیے خان قلات احمد یار خان کی قائد اعظم سے بات چیت ہوئی لیکن ناکام ہو گئی۔ 15 اگست کو خان قلات نے قلات کی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا وہی موقف ہے جو ان کے وکیل محمد علی جناح نے 1946 میں برطانوی مشن کے سامنے پیش کیا تھا کہ قلات ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے۔ دوسری طرف خان قلات لسبیلا، مکران اور خاران کو اپنے تابع ریاستیں قرار دیتے تھے، لیکن پاکستان حکومت نے انہیں خود مختار ریاستیں قرار دے دیا اور ان ریاستوں نے فروری 1948 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ 17 مارچ 1948 کو ان ریاستوں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے قلات ریاست کو گھیرے میں لے لیا۔ یوں بلوچ سردار پاکستان کے مسئلے پر تقسیم ہو گئے، خان قلات اکیلے رہ گئے، لیکن خان قلات نے خود مختاری کی کوششیں جاری رکھی۔ خان قلات احمد یار خان اپنی کتاب مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یہ اب ان کے الفاظ ہیں، حکومت پاکستان نے کوئٹہ کے بریگیڈیئر کو یہ حکم دے دیا تھا کہ قلات کے خلاف کارروائی کے لیے تیار رہو، اور ایجنٹ ٹو گورنر جنرل بلوچستان قلات کے خلاف پولیس ایکشن کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ وہ عالم تھا کہ ملک خطرناک صورتحال سے دوچار تھا، کئی محاذ کھلے ہوئے تھے، بلوچستان کا محاذ پاکستان کا شیرازہ بکھیر سکتا تھا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ بات میں اپنی زندگی میں کیسے گوارا کر سکتا تھا، میں پاکستان کی سلامتی اور ناموس اسلام کے لیے فکر مند تھا۔ خان آف قلات کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ہمدردی رکھتے تھے لیکن خود مختاری بھی چاہتے تھے۔ یوں کچھ پس و پیش کے بعد خان قلات نے مارچ 1948 میں پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ الحاق کے اس اعلان کو بلوچ قوم پرست آج تک تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اعلان اس لیے کیا گیا تھا کہ خان قلات کو فوجی کارروائی کی دھمکی دی گئی تھی۔ قلات کے سردار کہتے ہیں کہ بلوچ علاقوں کا پاکستان سے یہ الحاق جبری تھا۔ یوں پہلے دن سے بلوچ قوم پرستوں کا ریاست پاکستان سے اختلاف شروع ہو گیا۔ 1948 میں حکومت نے خان قلات کے عزیز شہزادہ عبدالکریم کو 160 ساتھیوں سمیت جھالاوان کے علاقے سے گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا کہ ان کے قبضے سے بلوچ ورکر پارٹی کا منشور اور دیگر دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ وہ پاکستان سے الگ ہو کر ایک عظیم بلوچ ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ گریٹر بلوچستان میں قلات، لسبیلا، خاران، مکران، برطانوی بلوچستان کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کا ضلع جیکب آباد اور مغربی پنجاب کا ڈیرہ غازی خان کا علاقہ اور ایران کے بھی بعض علاقے شامل ہوں گے۔ اس طرح قوم پرست بلوچوں کا پاکستان کی ریاست سے تصادم کا آغاز ہو گیا۔ دوسری طرف بلوچستان میں پشتون بھی بڑی تعداد میں آباد تھے اور اب بھی ہیں۔ کانگریس سے وابستہ پشتون سیاسی کارکن اور پشتون قوم پرست جماعت انجمن وطن تھی، اس کی سربراہی عبدالصمد اچکزئی کر رہے تھے۔ ان پشتون قوم پرستوں کو گرفتار کر لیا گیا یا وہ خود سے جلا وطن ہو کر افغانستان چلے گئے۔ 1958 میں خان قلات نے بلوچ رہنماؤں کو جمع کیا اور قلات کی آزادی کا پھر اعلان کر دیا۔ یہاں سب بلوچ سرداروں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا عہد کیا۔ اس کے بعد پاکستان میں آرمی چیف جنرل ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا دیا۔ ماشاء اللہ حکومت نے کہا کہ بلوچستان میں بغاوت ہو گئی ہے، سردار پہاڑوں پر نکل گئے۔ اس تحریک کے ایک بڑے رہنما سردار نوروز خان زرکزئی تھے۔ 4 سال تک یہ تحریک چلتی رہی، فوج بلوچ قوم پرستوں سے لڑتی رہی۔ 1962 میں جنرل ایوب خان نے بلوچ سرداروں سے معاہدہ کیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو حکومت انہیں عام معافی دے دے گی۔
جب سردار پہاڑوں سے اتر آئے تو حکومت نے وعدہ خلافی کی اور قوم پرست رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ 7 بلوچ لیڈروں کو پھانسی کی سزا دے دی۔ بلوچ قوم پرستوں کی تحریک میں اس واقعے کو ایک بڑے زخم کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، ایک ایسا زخم جو پاکستان کی ریاست نے انہیں دیا۔ ایوب خان کی حکومت کے بعد 1970 اور 1990 کے دوران بھی بلوچ قوم پرستوں کی تحریکیں زور و شور سے چلی اور ان کا ریاستی اداروں سے تصادم ہوا۔ ہم اگلے ویلاگ میں ان تحریکوں کا جائزہ لیں گے۔ موٹی بات یہ ہے کہ بلوچ قوم پرست تحریک کے بہت سے اجزاء اور عوامل ہیں۔ اس تحریک میں بلوچ سرداروں کے اپنے ذاتی مفادات بھی شامل ہیں، بلوچوں کے سیاسی اور معاشی حقوق کے مطالبات بھی ہیں، لیکن سب سے اہم فیکٹر جداگانہ بلوچ تشخص پر اصرار ہے۔ بلوچ اپنے علاقے میں سیاسی اور معاشی خود مختاری چاہتے ہیں، تاہم پاکستان کے سرکاری حلقے سمجھتے ہیں کہ بلوچ تحریک کو ہمسایہ ممالک کی شہ اور امداد حاصل ہے اور بیرونی قوتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بلوچ قوم پرستوں کو استعمال کر رہی ہیں۔ اگر بیرونی امداد ختم ہو جائے تو بلوچ تحریک بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ یہ پاکستان کی سرکاری سوچ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی بلوچ آبادی صوبہ بلوچستان میں رہتی ہے اس سے زیادہ تعداد میں بلوچ آبادی صوبہ پنجاب میں رہتی ہے۔ کراچی شہر میں بھی بلوچ بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بلوچوں اور پاکستان کی ریاست کے تعلقات شروع دن سے مشکلات کا شکار ہے اور آج تک ہیں۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔